پیش خدمت ہے افسانوں کا مجموعہ وہ فسانے تیرے، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ سانو کی۔ اخبار پر سے نظریں ہٹا کر ندا نے مستقل بڑبڑاتی ہوئی جیرا کو دیکھا۔ پسینے میں شرابور وہ پچھلے کئی منٹ سے اس دیگچے سے زور آزمائی کیے جا رہی تھی جس میں کل اپیا نے جی بھر کے کھیر جلائی تھی۔ برتن کھرچے جانے کی آواز جیسے اعصاب پر سوار ہوئی جا رہی تھی۔ اب بس بھی کرو بھائی، کیا گھسے جا رہی ہو؟ اخبار پڑھنا مشکل کر دیا تم نے تو۔ او جی بی بی جی، 1000 دفعہ بولا ہے آپ لوگوں کو کہ برتن جل جائے تو پانی ڈال دیا کریں اس میں رات کو۔ اب یہ مصیبت جم گئی ہے، نکلتی ہی نہیں تو میں کی کراں؟ جیرا نے خفکی سے پہلے اسے اور پھر برتن کو دیکھا اور پھر کام میں جت گئی۔ ندا نے پھر اخبار پر نظر ڈالی۔ ایک عرصے کے بعد ہونے والے الیکشن کی خبروں سے تقریباً پورا اخبار بھرا پڑا تھا۔ مختلف لیڈروں کے بیانات، ان کے دعوے، الیکشن کی روز بروز بڑھتی ہوئی تیاریاں۔ اس نے بیزار ہو کر اخبار ایک طرف رکھ دیا اور پھر برتن رگڑتی جیرا کو دیکھ کر یوں ہی پوچھا، جیرا تم نے بھی ووٹ ڈالا ہے کبھی؟ ہیں جی؟ جیرا نے ہاتھ روک کر اور آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے پرچی ڈالی ہے کبھی الیکشن میں پہلے؟ نہیں جی۔ نہ جانے کیوں اس نے ذرا شرما کر کہا اور پھر بولی، مگر اس باری جاؤں گی۔ میرے گھر والے نے میرا ڈینٹی کارڈ پھر بنوایا ہے جی، خاص طور پہ۔ اچھا؟ ندا نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پھر کس کو ڈالو گی پرچی اس باری؟ پتہ نہیں جی ابھی تو۔ ویسے میرا گھر والا کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی اچھا لگتا ہے جس نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس جمعے کو ہمارے ہاں۔ اس کی باتیں بڑی سوڑی تھی جی۔ اچھا؟ ندا نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ سوڑی باتیں۔ وہ جی، اس نے بولا کہ ہماری پارٹی کو جتاؤ گے تو ہم تم کو پکے مکان بنا کر دیں گے، کھانا پینا اتنا سستا کر دیں گے کہ تم لوگوں کو روز صرف چٹنی روٹی کھا کر نہیں سونا پڑے گا، پہننے کو کپڑا دیں گے، دوا علاج کریں گے مفت، اور پتہ نہیں کیا کیا جی، میں نے تو یاد بھی نہیں اب سارا کچھ۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر برتنوں پر پڑی تو ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، لو جی، باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا، سارا کام پڑا ہے سر پہ۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ ان سوڑی باتوں کا اثر تھوڑے دنوں میں کھل کر سامنے آنے لگا۔ ماسی جیرا آئے دن غائب رہنے لگی۔ پوچھنے پر پتہ چلتا کہ کل رات والے جلسے میں اتنا جاگی تھی کہ صبح کام پر آنے کے لیے اٹھ ہی نہ سکی۔ تازہ ترین خبروں کا ایک سٹاک ہر وقت اس کے پاس جمع رہتا۔ آج جلسے میں یہ ہوا، کل وہ ہوا، پرچی ڈالنے والے روز ہمارے گھروں پر گاڑیاں آئیں گی، ہمیں واپس چھوڑنے بھی جائیں گی، وہاں ہم لوگوں کو کھانا ملے گا اور ہمارے بچوں کو دودھ اور پھل وغیرہ وغیرہ۔ آخر خدا خدا کر کے وہ دن آیا اور گزر گیا۔ دوسرے دن ندا کے تمام گھر والوں کو ازبر ہو چکا تھا کہ ماسی جیرا کے گھر کس وقت گڈی آئی، کب اس نے تمام لوگوں کو بھر کر منزل پر پہنچایا اور وہاں اس نے کس طرح اپنی پرچی ڈالی۔ نتائج سامنے آئے تو وہ جماعت بھاری اکثریت سے جیت چکی تھی جس کے حامی جیرا اور اس کے تمام اہل محلہ تھے۔ اس دن جیرا کی خوشی قابل دید تھی۔ اس کے محلے میں ڈھیروں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں اور خوشیاں منائی گئی تھیں۔ پکا مکان، پیٹ بھر کھانا اور نیا کپڑا ملنے کی آس کی خوشیاں۔ 6 مہینے جیرا نے اسی آس اور اسی سرشاری میں گزار دیے، پہروں گاتی گنگناتی گھر کے کام کرتی پھرتی۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کی ترنگ میں کمی آنے لگی، وہ خاموش رہنے لگی۔ اکثر ندا کے پوچھنے پر وہ دکھ سے کہتی، وہ آدمی تو اس کے بعد کبھی ہمارے ادھر آیا ہی نہیں جی۔ ہم بولتے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے سفید لشکارے کپڑوں میں ہماری جھونپڑیوں کی زمین پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے گندے پیالوں کی چائے بھی منع نہیں کرتا۔ اس میں تو کوئی بڑائی والی بات ہی نہیں، مگر وہ تو ہم کو ایک دفعہ بھی پوچھنے نہیں آیا جی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ عرصے بعد نصیب ہوئی جمہوریت ملک کو راس نہ آ سکی اور ایک بار پھر اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ ملک ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا۔ آخر کار نئے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہوا اور وہی کہانی پھر دہرائی جانے لگی جو 2 سال پہلے سنائی گئی تھی۔ الیکشن کی سرگرمیوں سے گلی کوچے گونجنے لگے، جگہ جگہ لاؤڈ سپیکرز بلند و بالا دعوے اور بڑے بڑے وعدے اگلنے لگے۔ الیکشن سے ایک دن پہلے جیرا کو اپنے کمرے کی صفائی کرتے دیکھ کر ندا نے کہا،
جیرا، نیچے والا بڑا کمرہ آج ضرور صاف کر کے جانا، ابو کے دوست اور ملنے جلنے والے آ جاتے ہیں ووٹ ڈال کر۔ جیرا نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ کل تو پھر تم آؤ گی نہیں، ندا نے سرسری سے لہجے میں کہا تو اس کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گردن موڑ کر ندا کو دیکھا اور بولی، کیوں جی، کیوں نہیں آؤں گی کل؟ بھائی کل الیکشن ہے نا، تم پرچی ڈالنے نہیں جاؤ گی؟ نہیں جی، میں نے تو کوئی نہیں جانا کہیں، اس نے عجیب سی بے نیازی اور لا تعلقی سے کہا۔ نہیں جاؤ گی؟ ندا نے حیرت سے پوچھا، مگر پچھلی مرتبہ تو جی کیا فرق پڑ گیا جانے سے، اور کیا ہو جانا ہے نہیں جانے سے؟ ہم نے تو جی وہی روکھا سوکھا کھانا ہے، وہی موٹا جھوٹا پہننا ہے، اسی جھونپڑے میں رہنا ہے ساری حیاتی، کوئی آئے کوئی جائے۔ سانو کی، اس نے کندھے اچکا کر ندا کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بے نیاز سی سانو کی میں کتنا دکھ، کتنی بے بسی اور کتنی حسرتیں چھپی تھیں، کاش کوئی جیرا کے دل میں جھانک سکتا۔